الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اما بعد. معاشرے میں بعض لوگوں کی طبیعت اور عادت یا ان کا نیچر فطرت جھگڑے، حجت اور تکرار بازی کا ہوتا ہے. وہ کسی بھی معاملے کو سلجھا ہوا دیکھنا یا سلجھانا پسند نہیں کرتے، الجھانا پسند کرتے، اور قیل و قال، لم اور لماذا اور اندی کی چندی کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی میں اپنی آدھی سے زیادہ عمر برباد کرتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں یہ جھگڑے اور حجت اور تکرار بازی کی بھی کراہیت آئی ہے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو کسی کام پر، کسی مہم پر، کسی اہم کام کے لیے روانہ فرماتے تھے تو یہ حکم دیتے تھے کہ بشارت سنانا، خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا اور آسانی کا معاملہ کرنا، تنگی اور دشواری میں لوگوں کو نہ ڈالنا. یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے بھیجتے یا کوئی سریہ، کوئی جماعت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے روانہ فرماتے تو یہ حکم دیتے تھے کہ بشارت سنانا، نفرت نہ دلانا اور آسانی کا معاملہ کرنا، تنگی اور دشواری میں لوگوں کو مت ڈالنا. تبلیغ احکام کے لیے بھی بھیجتے تھے یا کسی کو کہیں کا گورنر یا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تھے، تب بھی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یہی ہدایت اور تعلیم و تلقین فرماتے تھے. کیا مطلب کہ تم جہاں جا رہے ہو تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، تدریس کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو یہ بتلاتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو اس بات کی بشارت اور خوشخبری سنانا کہ اللہ تعالی تمہاری طاعات کو قبول کرے گا، یعنی اس پر اجر و ثواب عنایت کرے گا، اور گناہوں سے توبہ کرو گے تو وہ اسے قبول کرے گا. لوگوں کو امید دلانا یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول، طریقہ، مزاج اور منشأ شریعت تھا. اور یہ بھی سکھاتے تھے کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے، معاملے الجھانے کے بجائے سلجھانے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تمہارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے گا اور ان کو عذاب الہی اور گناہوں کی سزا سے ڈرا کر لوگوں کو مایوس مت کرتے رہنا، اور یہ مت کہنا کہ اب تمہارے لیے معافی کی کوئی صورت اور گنجائش نہیں ہے. آج کل بہت سے لوگوں میں جو اصلاحی تحریک نام سے کھڑے ہوتے ہیں یا تدریس و تعلیم یا تبلیغ و تربیت کی ذمہ داری پر فائز ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر یا آپے سے باہر ہو کر، اور ایک لفظ پر معافی چاہتے ہوئے ذکر کروں گا، خود اعتمادی میں مبتلا ہو کر اور دوسروں کی تحقیر کے پیش نظر دوسروں کے باب میں یہ رائے ہی نہیں بلکہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں تو معافی نہیں کرے گا، تمہارا حال بہت بدتر ہو چکا ہے اور تم ایسے ہو اور ویسے ہو،
جب دیکھو جب ڈانٹنا ڈپٹنا اور ان کی حقارت کرنا، اساتذہ اپنے چھوٹوں کی، معلمین، مبلغین اور دعات یا اپنے ماتحتوں کی اس طریقے سے نا امیدی کا ماحول پیدا کرتے ہیں، یہ تربیت کے اسالیب میں ناکام اسلوب ہے جو فشل اور خیبت کا شکار ہوتا ہے، جس سے بجائے معاملہ بننے کے بگڑتا ہے، تنافر پیدا ہوتا ہے اور اصلاحی کوششیں ناکامی کا شکار ہوتی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے اس طریقے کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے، اور حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ حقوق کا مطالبہ اگر کرو، مثلا صدقات اور خراج وغیرہ کی وصولی کرنے اگر تم جاؤ تو سہولت اور آسانی کا معاملہ کرنا، بہت زیادہ طاعات اور عبادات وغیرہ کا مطالبہ نہ کرنا۔ زیادہ اطاعتیں اور عبادتیں لوگ نہیں کر سکتے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگوں نے حکیم الامت فرمایا، حکیم اور طبیب معالج کامیاب وہی ہوتا ہے جو مریض کی پوزیشن، اس کی حالت، سچویشن دیکھ کر اس کے لیے نسخہ تجویز کرے۔ حضرت کے یہاں جب کوئی بیت ہوتا تھا تو حضرت لمبے لمبے معمولات نہیں سکھاتے تھے۔ حضرت شیخ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت شیخ تو صرف اکتفا کرواتے تھے 3 تسبیحات پر، درود شریف اور استغفار پر۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کے یہاں قرآن شریف کا آدھا یا پاؤ پارا پڑھنے کی تلقین و تاکید کی جاتی تھی۔ حضرت تھانوی کے یہاں تو عجیب حال تھا کہ علماء اور طلباء جب بیت ہوتے تھے تو ان کو معمولات دینے میں حضرت بہت زیادہ تخفیف اور تقلیل سے کام لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم لوگ پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہو، یہی سب سے بڑا معمول ہے۔ اگر تم ان معمولات مستحبہ، مندوبہ اور نافلہ میں مشغول ہوں گے تو مدرسے کی طرف سے مقرر کردہ یا مفوضہ امور کی انجام دہی میں کوتاہی برتنے لگو گے۔ اس لیے حضرت کے یہاں کم معمولات دیے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں سے بہت زیادہ اطاعتیں اور عبادات کا مطالبہ نہ کرنا، بلکہ تھوڑی تھوڑی طاعات اور عبادات بھی اگر وہ کر لیں تو انہیں قبول کر لینا۔ لوگوں پر سختی کا معاملہ نہ کرنا، یعنی واجب مقدار سے زیادہ کا مطالبہ تم کرو، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی خفیہ چیزوں سے پرہیز کرنا، تجسس مت کرنا۔ وہ اپنی نجی زندگی میں کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، کتنے لوگوں کو کھلاتے نہیں کھلاتے ہیں، ایسی چیزوں کے تجسس میں مت پڑنا، اس لیے کہ اللہ تعالی سہولت اور آسانی کو پسند کرتے ہیں، تنگی اور سختی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ پاک بندوں کے ساتھ سہولت اور آسانی کا معاملہ پسند کرتے ہیں، تنگی اور سختی کا بالکل اللہ تعالی معاملہ پسند نہیں کرتے۔ تنگی اور سختی کا تو بندوں کا معاملہ بھی بندوں کے ساتھ اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ شریعت کا ایک اسلوب ہے، اس کا مزاج ہے۔ فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور پھر اس پر یہ کہہ کر مہر لگا دی کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر دینی امور کے معاملے میں کوئی حرج، کوئی دشواری، کوئی تنگی، کوئی سختی، کوئی دقت، کوئی پریشانی مقرر نہیں کی، اور یہی ملت ابراہیمیہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے آگے یہ لفظ فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت اور ملت ابراہیمیہ میں کافی درجہ ہم آہنگی اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے یہاں بھی نرمی کا معاملہ تھا،
ایک حدیث شریف میں صاف فرمایا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، آسانی اعمال میں بھی، آسانی اخلاق میں بھی، آسانی اقوال میں بھی اور آسانی احوال میں بھی، چلنے میں بھی نرمی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، فرمایا وقصد فی مشیک، کہ چلنے میں اعتدال کے ساتھ چلو، بولو تو اعتدال کے ساتھ بولو، نہ زیادہ زور سے بولو نہ زیادہ آہستہ کر کے بولو۔ بہرحال جمیع امور میں، تمام معاملات میں نرمی کا مکلف کیا گیا ہے۔ اور فرمایا آگے ایک روایت میں کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے تشدد برتتے ہوئے دین میں زیادتی کرتا ہے تو پھر دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو حضور نے عجیب اسلوب تربیت اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تو تمہیں کبھی بھی اجر و ثواب دیتے ہوئے ملال، سعامت، تھکان یا قلت کا شکار نہیں ہوتا، تم اعمال کرتے کرتے ملال اور تھکان کے شکار ہو سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہترین کام وہ ہے، عمل وہ ہے جو اگرچہ دیکھنے میں کم ہو لیکن اس پر مواظبت اور ہمیشگی اختیار کی جائے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ امور کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں عورت کے باب میں بھی بہترین مثال حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے دی کہ ان المرأة خلقت من الضلع الایسر، کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان ذهبت تقیمہ کسرتہ، کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ کمال یہ ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کی صلاحیتوں اور اس میں اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ جو بھی فطری محبتیں اور میلانات کا استجلاب بہت ہی نرمی کے ساتھ کیا جائے۔ ٹیڑھی لکڑی کو سختی کے ساتھ سیدھی کرنے جائیں گے تو وہ ٹیڑھی لکڑی ٹوٹ جایا کرتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ اس لیے معاملات کو سلجھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک عجیب روایت حدیثوں کے ذخیرے میں ملتی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے میری تعریفیں کرنے لگے۔ میں جیسے ہی مجلس نبوی میں پہنچا تو لوگوں نے میری تعریفیں کرنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سامنے کیا تعریف کرو گے، میں تو صائب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول، آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ مجھ کو جتنا جانتے ہیں اتنا یہ حاضرین نہیں جانتے۔ آپ میرے پارٹنر تھے، میں آپ کا پارٹنر تھا، اپن دونوں شرکت میں کاروبار کرتے تھے۔ اس سے مراد چاہے شام کے سفر ہوں چاہے اس کے بعد کے ہوں، آپ بہترین شریک تھے، ٹال مٹول نہیں کرتے تھے اور لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ دیکھیے آپ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ میں پہنچا تو وہاں موجود لوگوں نے میری اچھائیاں بیان کرنا شروع کی۔ حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں خوبیاں بیان کرنا شروع کی۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے خوب اچھی طرح واقف ہوں اور بہت پہلے سے واقف ہوں، میں ان کی خوبیاں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ فرمایا نا انہوں نے خود کہ کنت شریکی، کہ اللہ کے رسول یا تو بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ملک شام کی طرف حضور حضرت خدیجہ کا جو مال بغرض تجارت و مزاربت لے کر تشریف لے جاتے تھے اس میں ہو سکتا ہے حضرت صاحب بھی شریک رہے ہوں۔ اسی کے بارے میں حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تجارت میں شریک رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شریک اور پارٹنر ثابت ہوئے۔
کس طور پر بہترین شریک اور پارٹنر ثابت ہوئے وہ معیار بتایا. شاید ہمارے سامعین یہ سمجھتے ہوں گے کہ حضور کھلاتے پلاتے ہوں گے اس لیے بہترین شریک اور پارٹنر ثابت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کر لیتے ہوں گے ان کے مقابلے میں اس لیے. نہیں. انہوں نے خود کہا کہ آپ بہترین پارٹنر اس طرح ثابت ہوئے کہ کبھی نہ تو آپ نے کسی معاملے میں کوئی فریب دہی کی اور نہ بحث و تکرار کیا، نہ کسی معاملے کو کسی اور کے اوپر ٹالا. اس میں حضور کے حسن اخلاق کا بھی بیان ہے جو ایک شریک تجارت بیان کر رہا ہے. پارٹنر اگر کسی کے اخلاق کی شہادت دے دے تو اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، اور اس کی اس شہادت حسنہ سے بڑھ کر کوئی بڑی سعادت بھی نہیں ہو سکتی. یہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے. لگے ہاتھ یہ بھی سناتے چلیں کہ وہ اخیر میں نابینا ہو گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ ایک آدمی رہا کرتا تھا جو ان کی رہنمائی کرتا اور راستے پر لے کر چلتا تھا. قائد الصائب سے وہی شخص مراد ہوا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صائب کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. وہ مجھ سے پوچھتے مجاہد کیا سورج ڈھل گیا؟ جب میں کہتا ہاں تو وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے. یہ حضرت صائب ہے. اس روایت میں ہمارے سامعین کو خاص دھیان دینا چاہیے کہ تجارت کے اور بزنس پارٹنر نے کیا بہترین بات کہی حضور کے اخلاق کے بارے میں، جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی کہ کنت لا تداری ولا تماری. آپ ٹال مٹول بھی نہیں کرتے تھے اور زیادہ اندی کی چندی بھی نہیں کرتے تھے. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق میں اس بات کو برتنے کی ضرورت ہے. یہ ہاں اور نہ کا جھگڑا یہی خراب نتائج پر منتج ہوتا ہے. ہاں اور نہ کے جھگڑے نے معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں میں دوریاں پیدا کر دیں. جیسے ہم اپنے باب میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو بلا ٹال مٹول کے کوئی قبول کر لے اور ہماری ہر توجیہ کو کوئی برداشت کر لے. میرے الفاظ کو کڑوے لگے تو معافی کے ساتھ سنیں. جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری توجیہ، ہمارا ایکسکیوز، ہماری معذرت، ہماری تأویل اور ہم جس بات کا رخ جس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ سامنے والا قبول کر لے، تو ایسے ہمیں بھی کسی کی توجیہ کو ماننا چاہیے، ہمیں بھی کسی کی تأویل کو قبول کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. جیسے ہم اپنے آپ کو سچا سمجھ کر سامنے والے کو منوانے پر مجبور کرتے ہیں، ہمیں بھی تو کسی کو سچا ماننا چاہیے. آج کل جو تربیت کے اسلوب میں ناکامی ہو رہی ہے، یا آپس میں صداقتیں ٹوٹ رہی ہیں، یا چھوٹے بڑوں میں منافرت پیدا ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ بڑے چاہتے ہیں کہ چھوٹے تو ہماری توجیہوں کو برداشت کر لیں، لیکن وہ خود چھوٹوں کی برداشت نہیں کرتے. چھوٹے یہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہماری توجیہ کو برداشت کر لیں، لیکن وہ چھوٹے بڑوں کی توجیہ کو اور مجبوریوں کو برداشت نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث شریف میں بہت اچھا معیار بتایا گیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے. یہ ہمیں اپنی گفتگو میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. سامنے والے کے عذر کو قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. سامنے والا اگر اپنی بات کا صحیح محمل کوئی بتاتا ہے تو ضدی پن نہیں اختیار کرنے کا. یہ خاص بات یاد آئی کہ بہت سے لوگ ضدی ہوتے ہیں کہ نہیں تو نے یہ جملہ کہا تو تیرا مطلب یہ نہیں وہی تھا. ارے بھائی، قائل الکلام اعلم بکلامہ، یا المتکلم اعلم بکلامہ، متکلم اپنے کلام کا مطلب زیادہ سمجھتا ہے. آپ اس کی بات کی توجیہ الٹی سلٹی کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس کی بات کو غلط محمل پر محمول کر کے اس کے پاس زبردستی کیوں قبول کروا رہے ہو؟ یہاں اگر اس نے مجبوری میں بیچارے نے قبول کر بھی لیا تو قیامت کے دن پھر حقیقت کھلتی ہے. اس لیے الجھانے والی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ معاملات کو الجھاتے ہیں.
میاں بیوی کے جھگڑوں میں بھی ناکامی، میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو آگے چل کر معاملہ بگڑتا ہے اس میں بھی یہ وجہ بنتی ہے، میاں کچھ کہتا ہے بیوی کچھ سمجھتی ہے، بیوی کچھ کہتی ہے میاں کچھ سمجھتا ہے، اور گھروں میں اپنی رائے تھوپنے کی جو محنت ہوتی ہے اور اپنی رائے منوانے کی جو محنت ہوتی ہے اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بہت قیمتی ملفوظ ملتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہر آدمی اللہ ہونے کا اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کسی مرید نے پوچھا حضرت کیسے؟ اللہ ہونے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ کہنا کہ میری ہی چلے کسی کی نہ چلے، یہی تو جھگڑوں کا باعث ہوتا ہے کہ میاں اپنی چلانا چاہتا ہے، بیوی اپنی چلانا چاہتی، اولاد اپنی منوانا چاہتی ہے، ماں باپ اپنے منوانا چاہتے ہیں، بڑے چھوٹوں سے اپنی منوانا چاہتے ہیں، چھوٹے اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہی تو اللہ ہونے کا دعویٰ ہے کہ میری ہی چلے، اور یہ کہنا کہ میری مانو گے تو ہی 100% کامیابی ملے گی، یہ درپردہ رسالت کا دعویٰ ہے۔ اس لیے معاملوں کو سلجھاؤ، اچھی تعویل از خود کر لو۔ اسی لیے تصوف کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کسی مسلمان کو کھلم کھلا کوئی غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھو تو کسی مسلمان کو کھلم کھلا کوئی غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اس کی اچھی توجیح کرنے کی عادت ڈالو۔ اس کے 99 پہلو اگر خراب نکلتے ہیں لیکن ایک پہلو اگر اچھا نکلتا ہے تو اس کے کلام کو، اس کے قول کو، اس کے عمل کو اس اچھے محمل پر محمول کرنے کی عادت ڈالنے سے معاشرے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے اصلاح معاشرے کا پہلو، اس سے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے، مجھے معاف کریں، کہ کہنے والا کوئی بات کہتا ہے اس کے فرشتوں نے تو کیا، بلکہ بقول ہمارے حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے تھے کہ کہنے والے نے کوئی بات کہی، اس کا فرشتہ تو کیا، اس کا شیطان بھی نہیں سوچتا ہوگا کہ میری نیت یہ ہے اور میں اس بات کا مطلب یہ نکالتا ہوں، لیکن سامنے والا اس کا وہی مطلب نکال لیتا ہے جو اس کی نفسانی خواہشات پر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر رائے کو پربت کا پہاڑ بنا کر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، معاملہ بگڑتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دو لوگوں کا محبت ختم ہونا دو خاندانوں کی محبت کے ختم ہونے تک پہنچتا ہے، پھر دو معاشرے آپس میں لڑتے ہیں اور معاملہ نہایت درجہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز میں ذکر کر رہا ہوں بات چیت کے آداب کے قبیل سے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تھے تو کثرت سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو کے درمیان بکثرت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے۔ کیوں بات کرتے تھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھانا؟ حضرت جبرائیل کی آمد، وحی الہی کا انتظار اور رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے شوق میں حضور کا یہ حال ہوتا تھا، یعنی حضور کسی بھی حالت میں مقصد اصلی سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اگرچہ آپ کا رخ، آپ کا چہرہ یہ مخلوق کی طرف گفتگو کے وقت ہوتا تھا، لیکن آپ کی قلبی توجہ آسمان کی طرف ہوتی تھی، اللہ کی وحی کے انتظار میں۔ نماز میں بھی تو حضور کی یہ منظر کشی کی گئی کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وحی کا انتظار۔ یا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد اصلی سے غافل کر دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ درمیان گفتگو آپ اپنے طرز عمل سے امت کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ جس مقصد کے لیے ان کو وجود عطا کیا گیا ہے اس سے غافل ہو جانا درست نہیں ہے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و عبادت سے کبھی بھی غفلت پیدا نہ ہونے پائے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں کسی نے اس طرح لکھا ہے
کہ حضرت حسن بصری ظریف الطبع تھے، خوش مزاج تھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ مزاح کا معاملہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، لیکن اگر تکبیر کہنے والا اقامت کی آواز شروع کرتا تھا تو ان کے مریدین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کا حال یہ ہوتا تھا، ایسے جلدی مصلی کی طرف لپکتے تھے گویا کہ دونوں میں کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، یعنی مقصد اصلی سے غفلت نہیں برتتے تھے۔ پتہ چلا آدمی اپنے دوستوں میں بیٹھا ہو، اپنی اولاد میں بیٹھا ہو، لیکن اس کو ان سب کے باوجود اپنے مقصد اصلی سے غفلت برتنی نہیں چاہیے۔ کسی شادی کی تقریب میں ہو، موت میت کی تقریب میں ہو، کوئی چیریٹی اور رفاہ عام کے کام میں لگا ہوا ہو، اذان ہوتے ہی پھر اس کو نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ کتنے اہم کام کی طرف وہ متوجہ ہو، پڑھنے پڑھانے کے کام کی طرف بھی متوجہ ہو، لیکن نماز کھڑی ہو گئی تو اب اس کو ترجیحات کا معاملہ اختیار کرتے ہوئے فرائض کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ترتیل یا ترسیل کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور کی عادت یہ تھی کہ ٹھہر ٹھہر کر خوب صاف اور واضح بات کرنے کی آپ کی عادت تھی، تاکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ بھی لے اور یاد بھی کر لے۔ اسی لیے اردو کا شاعر کہتا ہے، کبھی جب گفتگو فرماتے تھے موتی پیروتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب گفتگو فرماتے تھے موتی پیروتے تھے کہ سب الفاظ واضح غیر مبہم صاف ہوتے تھے۔ دوسرے شعر میں وہ کہتا ہے، اگر الفاظ گنتا کوئی گن لیتا تھا آساں تر، اگر الفاظ گنتا کوئی گن لیتا تھا آساں تر، کہ ہر ایک لفظ کو بالفصل فرماتے تھے منہ بھر کر، ہر ایک لفظ کو بالفصل الگ الگ کر کے حضور ارشاد فرماتے تھے اور منہ بھر کر بات فرماتے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ایک ایک جملہ جدا جدا کر کے اتنی صاف شفاف ہوتی تھی کہ ہر سننے والا بآسانی اس کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ بات کا منشا بھی تو یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے۔ یفقہو قولی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کوئی گننا چاہتا تھا تو اس کو بھی گن سکتا تھا۔ اور گفتگو کے آداب میں، بات چیت کے آداب میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی حمد سے گفتگو کی ابتدا کی جائے، ورنہ وہ بات دم بریدہ اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر جو بات شروع کی جائے وہ برکت اور فائدے سے خالی ہوتی ہے، اس کا جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ گفتگو میں بھی ہمیں قرآن کریم نے بھی آداب بتائے ہیں۔ گفتگو کا ایک ادب یہ بھی بتایا کہ اگر جاہل لوگوں سے کبھی بات کرنے کا سابقہ اور پالا پڑے تو وہی شروع والی بات ان سے معاملے کو الجھایا نہ جائے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ ہمیں اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے والا خود بھی اپنی حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آداب گفتگو کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری طبیعتوں میں نرمی اور آسانی پیدا فرمائے، سلجھانے کی عادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔